बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों अगर आप 2023 में अख़ुवत फाउंडेशन से सूद से पाक कर्ज़ा हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल तफसीलात के साथ बताऊंगा अख़ुवत फाउंडेशन से कर्ज़ा लेने का मुकम्मल प्रोसेस, मुकम्मल तरीक़ाकार क्या है। इसके साथ साथ अख़ुवत फाउंडेशन से कौन कौन से लोग कर्ज़ा ले सकते हैं, कौन कौन से लोग कर्ज़ा नहीं ले सकते, ये भी आपको बताऊँगा। इसके साथ साथ ये भी आपको बताऊँगा अख़ुवत फाउंडेशन आपको किन किन कामों के लिए कर्ज़ा फराहम करता है और कितना कर्ज़ा आप अख़ुवत फाउंडेशन से ज़्यादा ले सकते हैं और आपने कितने वक्त में कर्ज़े को वापस करना होगा, ये भी आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान में अख़ुवत फाउंडेशन के तमाम दफातर के एड्रेस, तमाम दफातर के फ़ोन नंबर तफसील के साथ आपको बताऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ अख़ुवत फाउंडेशन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तमाम डिटेल मेरे सामने अवेलेबल है जो कि स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा। सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं जी अख़ुवत फाउंडेशन से आप जो है किन किन कामों के लिए कर्जा ले सकते हैं। तो दोस्तों 8 मुख्तलिफ कामों के लिए आप जो है कर्जा ले सकते हैं अख़ुवत फाउंडेशन से। नंबर 1 पे जी इनका कर्जा जो है इसका नाम है फैमिली इंटरप्राइज लोन। अगर आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है फौरी तौर पे 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का कर्जा ले सकते हैं। इसको आपने 36 महीने के अंदर अंदर माहाना किसके साथ वापस करना होगा। ठीक है, इसके जो फीस है, प्रोसेसिंग फीस है, वो 200 रुपये है, ये आपने अदा करनी होगी। इसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर एग्रीकल्चर लोन है। अगर आप ठेके के ऊपर ज़मीन लेकर, ज़री ज़मीन लेकर काश्तकारी करते हैं तो ज़री मकासद के लिए आप 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक कर्जा ले सकते हैं। 8 महीने के अंदर अंदर आपने कर्जे को माहाना किसके साथ वापस करना होगा। इसके बाद आगे चलते हैं जी लिबरेशन लोन है। लिबरेशन लोन का मतलब ये है अगर आपने किसी मालियाती इदारे से, किसी बैंक से कर्जा लिया हुआ है, आप उसको वापस नहीं कर पा रहे, आपने सूद के ऊपर कर्जा लिया था, आप उसको वापस नहीं कर पा रहे, तो आप अख़ुवत फाउंडेशन से लिबरेशन लोन ले सकते हैं। ठीक है, लिबरेशन लोन 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक रखा गया है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं। आपने 36 महीने के अंदर अंदर माहाना किसके साथ वापस करना होगा इस कर्जे को। 200 रुपये आपने प्रोसेसिंग फीस अदा करनी होगी। इसके बाद दोस्तों चौथे नंबर के ऊपर हाउसिंग लोन है। अगर आप घर बनाने या ख़रीदने के लिए कर्जा लेना चाहते हैं तो अगर आप 5 मरले का घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कर्जा ले सकते हैं। इसमें आपको मुख्तलिफ कामों के लिए कर्जा मिलेगा। घर की छत डालने के लिए, घर का दरवाज़ा लगाने के लिए, घर की हालत ठीक नहीं है तो उसको ठीक करने के लिए, घर की दीवार बनाने के लिए, इन तमाम कामों के लिए आप कर्जा ले सकते हैं। शर्त यह है कि आपके जो फैमिली मेंबर हैं वो 8 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो घर बनाने के लिए आप जो है 30,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं। आपने 3 साल के अंदर अंदर माहाना किसके साथ कर्जे को वापस करना होगा। 200 रुपये आपने प्रोसेसिंग फीस अदा करनी होगी जब आपने कर्जे के लिए अप्लाई करना है। इसके बाद दोस्तों 5वें नंबर के ऊपर एजुकेशन लोन है। अगर आपके बच्चे किसी अच्छे कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आप उनकी फ़ीस नहीं अदा कर पा रहे तो आप जो है अगर आपके बच्चे मैट्रिक से लेकर मास्टर तक कोई भी तालीम हासिल कर रहे हैं, चाहे आपके बच्चे मैट्रिक की तालीम हासिल कर रहे हैं, FA BA कोई टेक्निकल डिप्लोमा कर रहे हैं या कोई BS की डिग्री कर रहे हैं या मास्टर की डिग्री है, तो आप जो है कर्जा ले सकते हैं 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक। ये फौरी आपको कर्जा मिलेगा। 2 साल के अंदर अंदर आपने कर्जे को वापस करना होगा। 200 रुपये आपने प्रोसेसिंग फीस अदा करनी होगी। यहाँ पे याद रखिएगा अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर आप वालिदैन हैं बच्चों के, तो आप कर्जा ले सकते हैं। अगर आप एज अ स्टूडेंट हैं, आप खुद कर्जे के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है। इसके बाद दोस्तों 6ठे नंबर के ऊपर हेल्थ लोन है। अगर आपके घर का कोई फ़र्द बीमार हो जाता है, आप उसका इलाज नहीं करवा सकते तो आप अख़ुवत फाउंडेशन से फौरी तौर पर 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये का कर्जा ले सकते हैं। जिस सूद के बगैर आपको कर्जा मिलेगा। आपने 50,000 रुपये कर्जा लिया है तो 50,000 ही आपने वापस करना है। 2 साल के अंदर अंदर आपने इस कर्जे को माहाना किसके साथ वापस करना होगा। ठीक है, इसके बाद 200 रुपये आपने प्रोसेसिंग फीस अदा करनी होगी। इसके बाद दोस्तों 7वें नंबर के ऊपर मैरिज लोन है। अगर आप अपने बच्चों की शादी करना चाहते हैं, अपनी बहन बेटी की शादी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये का फौरी कर्जा ले सकते हैं। 2 साल के अंदर अंदर आपने कर्जे को वापस करना होगा। 8वें नंबर के ऊपर ये इमरजेंसी कर्जा है। अगर कोई भी आपको इमरजेंसी ज़रूरत पड़ जाती है, किसी बंदे के एक्सीडेंट हो जाता है या अचानक आपको बिजनेस में लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है, या फिर आपके घर में कोई इमरजेंसी ज़रूरत पड़ जाती है तो उसके लिए आप कर्जा ले सकते हैं जी 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक। ठीक है, तो 2 साल के अंदर अंदर आपने इस कर्जे को वापस करना होगा।
اب دوستو یہاں پہ دیکھیں تو آپ 10,000 سے لے کر 50,000 روپے تک بھی قرضہ لے سکتے ہیں، 10,000 روپے سے لے کر 1,00,000 روپے تک بھی آپ قرضہ لے سکتے ہیں۔ یہ وہ تفصیلات ہیں جو کہ میں نے آپ کو وہ تفصیلات بتائی ہیں جو کہ اخوت فاؤنڈیشن نے خود کہا ہے کہ ہم اتنا قرضہ آپ کو فراہم کریں گے۔ تو یہ اخوت فاؤنڈیشن کی آفیشیل ویب سائٹ سے ساری تفصیلات جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب دوستو یہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ کن کن کاموں کے لیے، کن کن مقاصد کے لیے آپ قرضہ لے سکتے ہیں، کتنا قرضہ آپ کو مل سکتا ہے، کتنی مدت کے لیے مل سکتا ہے، پروسیسنگ فیس آپ نے کتنی ادا کرنی ہے، یہ سارے سوالوں کے جوابات آپ کو مل چکے ہیں۔ اب دوستو آپ نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے، اگر آپ 2023 میں اخوت فاؤنڈیشن سے اسلامی طریقے کے مطابق قرضہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ اہلیت کا معیار ہے، کچھ شرائط و ضوابط ہیں جن کو آپ نے پورا کرنا ہوگا۔ پہلے تو آپ اپنے ذہن میں رکھیں یہ پورے پاکستان کے لیے اخوت فاؤنڈیشن جو ہے قرضہ فراہم کرتی ہے، پنجاب، سندھ، بلوچستان، KP کے اسلام آباد، جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے آپ اپنے قریبی اخوت فاؤنڈیشن کے دفتر میں جا کے قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب دوستو قرضہ دینے کی کچھ شرائط ہیں اخوت فاؤنڈیشن کی، کون کون سے شرطیں ہیں؟ نمبر 1 پہ جی آپ کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہونا چاہیے۔ نمبر 2 پہ آپ کی ایج 18 سال سے لے کر 62 سال کے درمیان میں ہونی چاہیے۔ نمبر 3 پہ جی آپ اکنومیکلی ایکٹیو ہونے چاہیے۔ اکنومیکلی ایکٹیو کا مطلب ہے آپ کوئی کسی قسم کی معذوری نہیں ہونی چاہیے، آپ پیسہ کمانے کے قابل ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد چوتھے نمبر کے اوپر جو ان کی شرط ہے، آپ کرمنل نہیں ہونے چاہیے کسی قسم کے۔ کرمنل کا مطلب ہے اگر آپ کے اوپر FIR درج ہے، آپ اشتہاری ہے، تو پھر آپ قرضہ نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ 5ویں نمبر کے اوپر ان کی شرط یہ ہے کہ آپ کا گڈ سوشل کریکٹر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اپنی خاندان میں، اپنے دوستوں میں اچھے اخلاق کے مالک ہیں، آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار آپ کو اچھے نام سے پکارتے ہیں، آپ کی عزت احترام ہے، تو آپ قرضہ لے سکتے ہیں، اس کو گڈ سوشل کریکٹر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی اگلے نمبر کے اوپر ان کی شرط یہ ہے کہ جب آپ قرضہ لینے کے لیے اخوت فاؤنڈیشن کے دفتر میں آئیں گے تو 2 بندے آپ نے گارنٹی کے طور پہ فراہم کرنے ہوں گے آپ کی فیملی میں سے، جو 2 بندے آپ کی گواہی دیں گے کہ یہ بندہ قرضہ واپس کرے گا۔ اس کے بعد یہ اگلے نمبر کے اوپر ان کی شرط یہ ہے کہ آپ اپنے قریبی کسی بھی اخوت فاؤنڈیشن کی برانچ میں جائیں۔ شرط یہ ہے جس جگہ پہ آپ کا گھر ہے اس کے 2.5 کلومیٹر کے ایریا میں یا پھر آپ کے علاقے میں جو اخوت فاؤنڈیشن کی برانچ ہے وہاں جا کے آپ قرضہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسی جگہ سے آپ قرضہ لینے کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے جہاں پہ اخوت فاؤنڈیشن کی برانچ ہی نہیں ہے۔ تو اخوت فاؤنڈیشن کے آپریشنل ایریا میں اگر آپ رہتے ہیں تو پھر آپ قرضہ لے سکتے ہیں، اس کے لیے آپ درخواست جمع کروا سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اس کے لیے یہ کیا کرتے ہیں، آپ سے نکاح نامہ کی کاپی مانگ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شناختی کارڈ کی کاپی آپ سے مانگی جاتی ہے۔ اگر آپ طلاق یافتہ عورت ہیں تو پھر آپ سے جو ہے کچھ اور ڈاکومنٹس مانگے جاتے ہیں۔ اگر آپ کہہ لیں کہ یتیم بچوں کی کفالت کر رہے ہیں، اگر آپ کی جو ہے کہہ لیں کہ ہسبینڈ فوت ہو چکے ہیں تو ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ آپ سے مانگا جاتا ہے۔ اس طرح کچھ آپ کی سچویشن دیکھنے کے بعد یہ آپ سے ڈاکومنٹس مانگتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے تیار رہنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دوستو یہاں پہ یہ تو چیز آپ کو پتہ چل گئی کہ اخوت فاؤنڈیشن سے قرضہ لینے کے لیے اہلیت کا معیار کیا ہے۔ اب جب دوستو آپ درخواست جمع کروائیں گے اخوت فاؤنڈیشن کے دفتر میں جا کے تو ان کا ایک پروسیس ہے درخواست کو منظور کرنے کا، ٹھیک ہے۔ پروسیس یہ ہوتا ہے، پہلے تو آپ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے نمبر کے اوپر آپ نے جس قرضہ اسکیم کے لیے اپلائی کرنا ہے اس کا مکمل معلومات آپ لے لیں۔ اس کے بعد فارم پر کر کے آپ اخوت فاؤنڈیشن کے دفتر میں جمع کروائیں۔ اس کے بعد آپ کی جو درخواست اس کو سوشل اپروول ملے گا، ٹھیک ہے۔ جو سوشل اپروول ان کا سٹاف ہے نا وہ ساری چیزوں کو چیک کرے گا، آپ کی درخواست کے جائزہ لے گا کہ آیا یہ درخواست اس قابل ہے کہ اس کو منظور کیا جائے۔ اس کے بعد بزنس اپروول سٹاف کے پاس آپ کی درخواست چلی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ 5ویں نمبر کے اوپر سیکنڈ اپروول سینئر سٹاف جو ہے اس کے پاس آپ کی درخواست چلی جائے گی۔ اس کے بعد آپ کی درخواست جو ہے گرنٹر جو آپ نے فراہم کرے ہیں ان کی تفصیلات کو چیک کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ کی درخواست جو ہے لون اپرووڈ کمیونٹی کے پاس چلی جائے گی، ٹھیک ہے۔ جو لوگ قرضے کی درخواست کو منظور کرتے ہیں یہ آپ کی درخواست کے اوپر فیصلہ سنائیں گے کہ اس بندے کو قرضہ دینا ہے یا نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 8ویں نمبر کے اوپر جو آپ کی درخواست ہے وہ منظور ہو جاتی ہے اور آپ کو آپ کے قریبی مسجد میں بلایا جاتا ہے جہاں پہ تمام لوگوں کو قرضہ دیا جاتا ہے۔ اخوت فاؤنڈیشن کا ایک طریقہ کار ہے، جن جن لوگوں کی درخواستیں منظور ہو جاتی ہیں نا قرضے کے لیے ان کو ایک مسجد میں بلایا جاتا ہے اور مسجد میں ان کو قرضہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔
اس کے بعد 9ویں نمبر کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں جی پھر قرضہ آپ نے لے لیا، اس کے بعد آپ نے ماہانہ کس کے ساتھ جو ہے قرضے کو واپس کرنا ہے۔ یہ آپ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، ایک طے کر لیتے ہیں کہ آپ نے ماہانہ بیسس کے اوپر اتنے پیسے واپس کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا جی ایک 10ویں نمبر کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں جی ان کا مانیٹرنگ سٹاف ہے جو کہ قرضے کی ساری تفصیلات کو دیکھتا ہے، کس بندے نے کتنا قرضہ لیا ہے، وہ واپس بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ تو یہ ان کا ایک پروسیس ہے، لون پروسیس اس کو نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی تفصیل بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب آخری چیز آ جاتی ہے، جو لوگ اخوت فاؤنڈیشن سے قرضہ لینا چاہتے ہیں ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرے قریب اخوت فاؤنڈیشن کی برانچ ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ کے علاقے میں اخوت فاؤنڈیشن کی برانچ نہیں ہے تو آپ قرضے کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں جی اخوت فاؤنڈیشن کی تقریباً میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں 700 سے زیادہ برانچیں پورے پاکستان میں اویلیبل ہیں۔ تو پاکستان کے تمام بڑے شہروں کے اندر، خاص کر صوبہ پنجاب، صوبہ سندھ، بلوچستان، KPK کے اندر ان کی بہت زیادہ برانچیں ہیں، ٹھیک ہے۔ بلوچستان میں ان کی تھوڑی برانچیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں آ کے آپ نے سب سے پہلے نمبر پہ یہ چیک کرنا ہے کہ آپ یہاں پہ چیزوں کو سلیکٹ کریں سب سے پہلے نمبر پہ، ٹھیک ہے، اپنے حساب سے۔ یہاں پہ آپ کو جو نام دیا گیا ہے کہ برانچ کا نام کیا ہے، اس کے بعد برانچ کا مکمل ایڈریس کیا ہے، اس کے بعد برانچ کون سے صوبے میں واقع ہے، اور اس کے بعد برانچ جو ہے کس شہر کے اندر واقع ہے، اور اس کے بعد برانچ کا جو مینیجر ہے اس کا نام کیا ہے، اور اس کے علاوہ جی برانچ کا فون نمبر کیا ہے۔ یہ ساری تفصیلات یہاں پہ انہوں نے آلریڈی دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہاں آ کے دوستو یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کے قریب ترین ان کی اخوت فاؤنڈیشن کی برانچ کون سی ہے۔ اگر آپ کو فون نمبر چاہیے تو یہاں پہ فون نمبر بھی دیے ہوئے ہیں، میں اس کو تھوڑا سا زوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ اپنے رائٹ سائڈ کے اوپر دیکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ سرکٹ تھوڑا سا یہاں پہ نہیں جا رہا، نہیں تو میں آپ کو دکھا سکتا۔ زوم ان کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا ڈیٹا یہاں پہ اویلیبل ہے۔ یہ فون نمبر آ گیا برانچ کا، یہ برانچ کا مینیجر جو ہے اس کا نام آ گیا، برانچ کون سے صوبے میں ہے، کون سے شہر میں ہے، یہ ساری تفصیلات یہاں پہ آپ کو دی گئی ہے۔ اس کا لنک میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن کے اندر پرووائڈ کر دوں گا۔ تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ساری تفصیلات آپ کو سمجھ آ چکی ہے۔ اس طرح کے مزید اچھی معلومات حاصل کرنے کے لیے فوری طور پہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔